ہوا بربادیوں کی چل پڑی تھی، شہر کی وحشت مفصل بستیوں تک آ گئی تھی۔ بالمیکی اور مسیحی گھر جلائے جا رہے تھے۔ 2.5 مرلے کا سلامت ماشکی کا تنگ کوٹھا، مشک، بستر، چارپائی، ٹین کا صندوق، برتن، کچی لکڑی کی سلیب اور دال چاول، گھی، شکر، مرچیں، نمک، چائے کی پتی، کل اثاثہ جل رہا تھا۔ پانی لینے چنگڑوں اور کنجروں کے چھوکرے دوڑے مگر ناکام واپس آئے۔ سب کچھ جل چکا تھا۔ چودھری منظور کے آبائی کھیتوں میں لگے برمے کی بوکی گھس چکی تھی۔ بلدیہ کے پمپ میں پانی نہیں تھا۔ حارث، جو ہمارا تجربہ ہے اردو شاعری کا، وہ ماڈرن ہو یا کلاسیکی ہو، موضوعات اس میں جتنے بھی انسان دوست رہے ہوں، بہت زیادہ تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کی نہیں ہمارے اکثر اردو شاعروں نے، کہ جو ایک سسٹمیٹک ایکسپلائٹیشن ہے ہمارے سماج میں ہزاروں سالوں سے، اس کی بنیاد کاسٹ سسٹم ہے۔ حیراں سرے بازار، اس میں ایسی نظمیں آپ کو ملتی ہیں جہاں پر یہ شعور نہ صرف نظر آتا ہے بلکہ اس کے خلاف ایک غم و غصہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اردو نظم کی، اردو شاعری کی، شعر و ادب کی روایت میں؟ بہت بہت شکریہ کاشف آپ کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اردو شاعری، اردو نسبتاً نئی زبان ہے ہماری دیگر زبانوں کے مقابلے میں، اور یعنی نسبتاً نئی جب کوئی شاعر کہتا ہے تو وہ بھی 500 700 800 سال پہ محیط ہوتی ہے، جو نیا پن اور جدت ہے تو لیکن ہماری جو دیگر زبانیں ہیں ان میں یہ زمین سے جڑت اور روایت کا ایک اور طرح کا انداز ہے۔ اردو میں اگر آپ یہ دیکھیے کہ جو کلاسیکی شاعری اردو کی ہے، جو بہت خوبصورت شاعری ہے، یعنی اس میں جو کوئی انسپریشن ہے وہ کم نہیں ہے۔ میر نیٹو پوئٹ ہے اردو کا پہلا، جو ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ زمین سے جڑا ہوا، چونکہ آپ نیٹو میڈیا ہیں تو میں نے انگریزی کا لفظ استعمال کیا، وہ دھرتی سے جڑا ہوا شاعر ہے، وہ لوگوں سے جڑا ہوا شاعر ہے۔ اس کے ہاں فارسی بھی ہے، اس کے ہاں یعنی لیکن فارسی کی تراکیب کو اپنی ٹرمز پہ استعمال کرنے کی سخت ہے میر کے ہاں، جو اردو کے کلاسیکی دیگر شعراء کے ہاں ہمیں کم نظر آتی ہے۔ اردو میں جو ترقی پسند تحریک ہے وہ بھی چونکہ ایک طرح سے اگر آپ اسے دیکھیں تو وہ بھی سوویت یونین میں انقلاب آنے کے بعد جو ایک جدید محنت کش انقلاب کا سلسلہ ہے اس سے جڑی ہوئی ہے، یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ تو اردو میں جو محنت کشوں سے متعلق جو ایک آپ کو درد ملتا ہے، کسک ملتی ہے اردو کی ترقی پسند شاعری میں، وہ بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ آرگینک ہو گئی، یعنی وہ جڑ گئی بعد میں، چونکہ یہیں کے لوگوں کے مسائل انہوں نے بیان کیے، کسانوں کے، مزدوروں کے، لیکن اس کی تفصیل میں وہ اس طرح نہیں جا پائے کہ یہاں جو ہزاروں سال سے ایک استحصال ہے اور جو ہزاروں سال سے دیکھیے اس کی تہیں ہوتی ہیں استحصال کی اور جبر کی، اور وہ محض صرف ایک محنت کش کہہ کے کام نہیں چلتا، یا محض مسیحی کہہ کے بات مکمل نہیں ہوتی، یا غیر مسلم کہہ کے بات مکمل نہیں ہوتی پاکستان کے سیاق و سباق میں۔ تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کی جو اس کی تفصیل ہے اور اس کی جو تہداری ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو شاید اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس پہ بات کی جائے، اور ان کو جو لوگ بالکل یعنی نظر نہیں آتے، ویزیبل نہیں ہیں، جن کی آواز نہیں سنائی دیتی، وائس لیس ہیں، انہیں آپ مرکزی دائرہ جس کو کہتے ہیں نا آپ، یعنی شاعری کی جو ایک زبان ہے اور جو شاعری کے جو مضامین ہیں ان میں ان پر گفتگو ہو تو، لیکن ظاہر ہے کوئی سوچا سمجھا عمل تو نہیں ہوتا، تو یہ کوئی سوچ سمجھ کے تو نہیں ہوا، بس میری افتاد طبعی ایسی ہے جو اس کے دیباچے میں کتاب کے میرے، جس کا آپ نے جس سے نظم پڑھی، جو لکھا ہے کہ کنجروں، مسلیوں، گانے والوں، چوڑوں، چنگڑوں، چماروں سے کو سمجھنا، اور جب تک یہ بنیادی مسائل اس سماج کے حل نہیں ہوتے، جب تک وہ لوگ جو کہ شاید ایک بہت بڑی تعداد میں ہیں، اکثریت میں ہیں میں تو سمجھتا ہوں، میراثی اور ہاری
اور کانکن اور مچھیرے، تو جب تک وہ آپ کے یعنی مین اسٹریم میں نہیں آتے یا ان کی آواز کو نہیں سنا جاتا یا ان کے چہرے آپ کو جو معدوم ہو گئے ہیں، ان کے نقوش وہ نظر نہیں آتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی مسائل حل نہیں ہو سکتے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کا تعلق افتاد طبع سے ہے. جیسے میں نے کہا، یہ کوئی شاعری جو ہے وہ کوئی منشور تو ہوتی نہیں، لیکن صرف اشارے کر دیتی ہے کہ کن چیزوں کی طرف قارئین کو دیکھنا چاہیے. یہ دو باتیں آپ نے بڑی حیران سر بازار، اور میں مطلب انٹرویو کے وقت حیران ہوں یہ بات سن کے ایک اردو شاعر سے کہ جو ایک سسٹمیٹک ایکسپلائٹیشن کا نظام ہمارے ہزاروں سالوں سے ہے، اس کو بہت ہی سطحی انداز میں دیکھا گیا. معذرت کے ساتھ ہمیں جوش ملی آبادی کی نظمیں اگر نظر آتی ہیں جو ترقی پسند ہے، لیکن وہ دہقان کی بیٹی کی خوبصورتی جو ہے وہ موضوع بن جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ جو ایک تہ در تہ، جیسے آپ نے کہا، اس کو اس کی ریلیجس آئیڈینٹی میں دیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ سماجی جو اس کی ایک حیثیت رہی ہے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اردو نظم میں جب آپ نے یہ اس طرح کے موضوعات، اور یہ مسلسل ہیں، ایک آدھ نظم میں نہیں، ایک انڈر کرنٹ ہے آپ کی پوئٹری کے اندر، کلاس سسٹم اور کاسٹ سسٹم، اور اس پہ ایک تعصف ہے، ایک خلش ہے، ایک خواہش ہے کہ چیزوں کو تبدیل ہونا چاہیے. یہ حارث خلیق کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ حارث خلیق ہے، یہ سوچ اس کی سوچ ہے. یہ کیسے بنی سوچ اور یہاں تک کیسے پہنچے؟ دیکھیے، یہ تو آپ کو، اگر آپ کوئی بھی، اس کے لیے کوئی فنکار ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ ایک حساس انسان ہیں اور آپ کو نظر آتا ہے انسانیت کی تذلیل آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے، جیسے مجھے اپنی تذلیل تکلیف پہنچائے گی، اسی طرح مجھے کسی بھی انسان کی تذلیل یا اس کی تضحیک، اس کا مذاق اڑانا یا اسے دیکھنا ہی نہیں، یہ تو اس سے بھی آگے کی بات ہے. جس کی تذلیل یا تضحیک بتا کے ہو رہی ہو، وہ تو پھر کم از کم آپ اس کو ریکگنائز تو کر رہے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے، یعنی یہ موجود ہی نہیں ہے آپ کے کسی جو آپ کا سوچنے کا، سمجھنے کا، دیکھنے کا طریقہ ہے، اس میں جو لوگ موجود ہی نہیں ہیں. تو ان کی موجودگی، تو اس سے بڑی تذلیل اور تضحیک کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ جبر کیا ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں چونکہ بائیں بازو کی تحریکوں سے وابستہ رہا ہوں، محنت کشوں کی تحریکوں سے وابستہ رہا ہوں، لیکن اس کی پرتیں پھر مجھے سمجھ میں آئیں کہ یہ محض معاملہ، یعنی یہ جو ہمارے، چونکہ ظاہر ہے میں برازیل میں یا چین میں بیٹھ کے تو شعر نہیں کہہ رہا، تو ہمارا جو سماج ہے، جو جنوبی ایشیا کا جو سماج ہے، جو بر صغیر کا سماج ہے، اس میں جو طبقاتی مسئلہ ہے وہ جو ایک ذات کا مسئلہ ہے، یعنی کاسٹ سسٹم جو ہے، اس سے جڑا ہوا ہے، اس سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. اسی طرح یہاں جو مذہبی اقلیتوں کا مسئلہ ہے وہ بھی ایک کاسٹ کے سسٹم سے جڑا ہوا مسئلہ ہے. مطلب یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ اگر آپ ایک بہت ہی صاحب حیثیت مسیحی ہیں تو آپ کو شاید آپ ملک کے صدر یا وزیر اعظم بن سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ ایک صاحب حیثیت مسیحی ہیں تو آپ کی طرف جو سماج کا رویہ ہے وہ بہت مختلف ہوگا ایک جھاڑو کش سے، ایک سینیٹیشن ورکر سے، ایک گٹر صاف کرنے والے مسیحی سے. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے، اور یہ تو اس لیے محض بات اقلیت کی نہیں ہے. تو اس میں پرتیں ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اور شاید مجھے وہ نظر آنا شروع ہو گئیں اور مجھے وہ تنگ کرتی ہیں، اور تو یہ اس کو حل کرنا بہت ضروری ہے. یہ مسئلہ نہ ہندوستان میں حل ہوا ہے نہ پاکستان میں. ہندوستان میں اور زیادہ شدید ہے، لیکن ایٹ لیسٹ یعنی کاسٹ کا جو نظام، لیکن ہمارے یہاں بھی یہ حل نہیں ہوا. ہمارے یہاں آپ ایک دلت تو ہم نہیں کہتے جو شیڈیولڈ کاسٹ، یا آپ کا قطع کلام میں نے کیا، لیکن آپ ان کو مسلی کہتے ہیں. مسلم شیخ کے نام سے ان کا پنجاب کے اسکولوں میں اندراج کرتے رہے، یا پختونخوا کے اسکولوں میں بڑے دیر تک. مسلم شیخ کیا ہوتا ہے؟ چونکہ آپ نے وہ کاسٹ جو ہے ان کی وہ نہیں بدلی، یعنی وہ سید اور وہ راجپوت اور جو یعنی جو آپ کی جسے آپ کہتے ہیں کہ جو ڈومیننٹ کاسٹ ہیں، ہائی کاسٹ ہیں، ان میں آپ نے انہیں شمار نہیں کیا مسلمان ہونے کے باوجود. تو یہ تو کاسٹ سسٹم آپ کے یہاں نظر آتا ہے نا، اور پورے پاکستان میں نظر آتا ہے. سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ انڈیا میں زیادہ شدید ہوگا، لیکن وہاں ڈینائل نہیں ہے بہت ساری سطحوں پہ. ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں. ہمارے یہاں تو ڈینائل کی بھی ایک صورتحال ہے کہ نہیں ایسا تو ہے ہی نہیں، ہم تسلیم نہیں کرتے. وہ تو نہیں، ڈینائل کا تو ہمارا پورا پروجیکٹ ہے. بالکل. اچھا، ایک سٹیپ اور آگے بڑھتے ہیں.
یعنی کہ موضوع کے حساب سے ایک انحراف روایت میں نظر آیا نظم کی، جس کا ہم نے تذکرہ کیا، اور یہ میرا خیال ہے ایک بنیادی موضوع ہے اس کتاب کا، کلاس کا سٹرکچر اور کلاس کی ٹریننگ کے ساتھ لوگوں کے رویے جس طریقے سے آپ نے دیکھے، بیان کیے، بہت ہی نازکی سے، بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ اس کی جمالیاتی وہ بھی برقرار رکھی۔ یہ انحراف جو موضوعاتی سطح پر ہے، کسی نہ کسی حد تک توقع یہ کی جانی چاہیے کہ یہ انحراف ڈکشن یا اسلوب کی حد تک پر ہوتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسلوب کے، حارث خلیق کے اگر اسلوب کی بات کی جائے تو وہ اسلوب بھی اتنا ہی یعنی کہ انقلابی ہے جتنا کہ موضوع انقلابی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو ایک غزل کا اور نظم کا ایک کلاسیکی پیرایا ہے، اور اس کی جو وکیبلری ہے اور اس کا جو عروض ہے، وزن ہے سارا، وہ وہی ہے؟ کیا وہی ہے یا اس میں بھی کوئی تجربہ ہوا؟ دیکھیے، میں نے یہ سوال ویسے آپ کو بجائے مجھ سے پوچھنے کے میرے کسی ناقد سے، نقاد سے پوچھنا چاہیے، تو وہ آپ کو زیادہ بتا سکے گا، کیونکہ میں تو لکھنے کے بعد اپنی شاعری کے بارے میں تو اتنا غور نہیں کرتا، تنقیدی نگاہ سے دیکھتا ہوں، یعنی لیکن وہ ایک اور طرح کی تنقیدی نگاہ ہوتی ہے، کوئی شعوری سطح پر فیصلہ؟ شعوری سطح پہ میرا نہیں خیال فیصلہ۔ غزلیں اس میں جو ہیں، میں بہت زیادہ میں نے غزل نہیں کہی ہے زندگی میں، لیکن اس مجموعے میں جو حیراں سر بازار ہے، اس میں کوئی 20 غزلیں شامل ہیں، اس کے بعد بھی چند غزلیں ہیں جو غیر مطبوع ہیں۔ اس سے پہلے میں نے زندگی میں غالباً کو 3 یا 4 غزلیں کہی تھیں، جو سب ملا کے، تو غزلیں تو تقریباً نہ کہنے کے برابر میں نے کہی ہیں، لیکن اس طرف کچھ ایک لہر سی آئی اور میں وہ ساری غزلیں کلاسیکی ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ایک دخل پچھلے 2-2.5 برس جو وبا کا جو ایک زور تھا، اس میں جو میں نے کلاسیکی شاعری کا مطالعہ کیا تو اس سے ایک براہ راست اس کا اثر ہے، تو اس میں موضوعات تو نئے ہیں، یعنی اس میں آپ کو پاکستان کی سیاسی اور سماجی صورتحال پر غزلیں براہ راست ملیں گی، مگر رنگ کلاسیکی ہے، چونکہ میں جو اساتذہ ہیں، جو کلاسیکی اساتذہ ہیں، ان کو آپ سمجھیں کہ یعنی ان کو ایک طرح کی بھینٹ شردھانجلی دی ہے بقول وجاہت مسعود کے، کہ وہ ضروری تھا، اور اس روایت کا احترام میرے ہاں بہت ہے، یعنی یہ جب کوئی نیا کام ہوتا ہے تو اس سے یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ پچھلے سارے کام کو رد کر کے اور اس کا انکار کر کے آپ اپنا کام سامنے لائیں، تو میں اس کا احترام بہت کرتا ہوں، لیکن اس میں جو بہت سی گنجائشیں تھیں آگے بڑھانے کی، تو نظم میں جو میرا وہ ہے طریقہ وہ مختلف ہے۔ نظم جو ہے اس میں یعنی ہے تو وہ پابند نظم یا آزاد نظم، لیکن اس کی جو لفظیات ہیں اور اس کی جو سینسیبلٹی ہے، حسیت جسے آپ کہتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ پرانی نظم سے مختلف ہے۔ آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئرلی اور اب بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ بتایا، اور اس بالکل وہ اپنی جگہ پہ ایک بات درست ہے، لیکن یہاں پر پاکستان میں ایسی مباحث ہیں کہ جو اصناف کا جبر ہے، غزل اس میں ہے، ایون نظم کا جو کلاسیکی سٹرکچر ہے، اس کو توڑے بغیر وہ ماڈرن سینسیبلٹی شاید آ نہیں سکتی۔ یہ بھی ایک تھیسس ہے، یہ مباحث ہو رہی ہیں، اور میں صرف اصناف کے جبر کی بات نہیں کر رہا، ان اصناف میں جو ایک ٹیکنیک اپنی جگہ پر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو موضوعات ہیں اور زبان ہے، الفاظ جیسے حسیت آپ نے کہا، وہ اپنی جگہ پر ہے، تو یہ باتیں حلقہ ارباب کے دور سے ترقی پسندوں کا پہلا اعتراض ہی ان پہ یہی تھا۔ تو یہ سوالات آپ کے ذہن میں آئے کہ اس کلاسیکی سٹرکچر کو بھی، اس تلازمے کو بھی مجھے توڑنا چاہیے، یا آپ نے کہا کہ نہیں، اس میں اتنی پوٹینشل ہے کہ اسی میں رہتے ہوئے، کلاسیکی سٹرکچر میں رہتے ہوئے عوام کی بات ہو سکتی ہے، خواص کے لہجے میں عوام کی بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، صنف بہت اہم ہوتی ہے، جو جانرا ہے جس میں آپ یعنی غزل کہہ رہے ہیں یا نظم کہہ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو خیال ہے اور موضوع ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے، اور یہ تو آپ کی استعداد پر ہے اور آپ کی صلاحیت پر ہے کہ آپ انیس کا مرثیہ آپ دیکھ لیں، یعنی ایک مخمس ہے یا مسدس ہے، اور کیسے ایک پوری انسانیت کے غم کو آپ نے محض ایک واقعے کے لینس سے، یعنی صرف حادثہ جو ہے وہ صرف کربلا کا ہے، لیکن آپ نے پوری انسانیت کا غم بیان کر دیا، تو کوئی اس کی ایک وجہ ہے۔ میرا خیال ہے کچھ زبانوں کا اپنا مزاج بھی ہوتا ہے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹا سا سوال اسی موضوع پہ کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بہت گفتگو ہو گئی اس بات کے اوپر، میں بہت زیادہ اس کو طوالت نہیں دینا چاہتا، لیکن ایک مسئلہ بہرحال رہا ایک کلاسیکی اردو لب و لہجے کے ساتھ، کہ جب
پاکستان بنا تو ریاست پاکستان نے اون کیا نہ صرف بطور زبان اردو کو، بلکہ اردو کے ساتھ جو ایک پیکیج آیا وہ شمالی ہند کا ایک کلاسیکی اسلوب بھی تھا، جس کے نمائندہ علامہ اقبال صاحب بھی رہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ریاست کی طرف سے جب اون کیا جاتا ہے ایک پورے ڈکشن کو، ایک لب و لہجے کو، ایک زبان کو، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ زبان کا کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، تو زبان کی اپنی ایک سیاست بھی ہوتی ہے. اور پاکستان میں اردو زبان کی جو سیاست ہے وہ بدلی اس وقت جب اس کو نمبر 1 ہندوستان کے مسلمانوں کی شناخت بنا دیا گیا، نمبر 2 ایک قوم کا استعارہ بنا دیا گیا، نمبر 3 ریاست نے اس کو اون کر لیا. تو ایک اسی کلاسیکی لب و لہجے کے ساتھ تھوڑا سی شکایت ابھری یہاں کی نیٹو قومیتوں کو، سندھیوں کو، سرائکیوں کو، پنجابیوں کو بھی کسی حد تک، بہت زیادہ نہیں، جو بینیفیشریز تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا، پختونوں کو. اس تناظر میں آج کا موجودہ شاعر جو انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، جو کاسٹ سسٹم کو سمجھتا ہے، جو انسان دوست ہے حارث خلیق، اس کے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ میں پاکستان میں رہتے ہوئے جب یہ شاعری کر رہا ہوں تو یہ کلاسیکی لب و لہجہ کہیں کوئی کسی سطح پر مس کمیونیکیشن بھی پیدا کر سکتا ہے. دیکھیے کاشف، بنیادی طور پہ میرا تو یعنی کوئی نیم کلاسیکی لب و لہجہ تو ہو سکتا ہے، کلاسیکی لب و لہجہ تو نہیں ہے. آپ کی پرسنل بات نہیں کر ہاں نہیں، میں ویسے عمومی ایک بات بھی کروں. بہت تبدیلیاں آئی ہیں اردو شاعری میں، جو لوگ شاعری کر رہے ہیں، اور اثرات اس پہ ہوں گے، ظاہر ہے مرتب ہونے چاہیے تھے اور مرتب ہوئے. ایک بات میں اقبال کے سلسلے میں عرض یہ کروں کہ اقبال ایک تو 1938 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہ پاکستان بننے سے 9 برس پہلے گزر چکے تھے، اور ان کا جو لب و لہجہ ہے وہ شمالی ہند کا نہیں بلکہ وہ ایک فارسی لب و لہجہ ہے، جو کہ پورے سینٹرل ایشیا، ایران، بر صغیر کے مسلمانوں کی ایک بہت ہی ایک خاص سطح کا جو اشرافیہ سے مخاطب، یعنی بے شک ان کے موضوعات جو ہیں وہ لوگوں عوام کی آزادی اور یعنی جو آپ کا انگریز کی جو کلونیلزم ہے اس سے بھی ان کی ایک بہت ہی ایک ڈیفیکلٹ سی ریلیشن شپ ہے، یعنی کبھی ان کے ساتھ ہیں کبھی ان کے خلاف ہیں، اور ایک احیاء علوم بھی چاہتے ہیں وہ مسلمانوں میں، اور ایک وہ پرانا ماضی بھی دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں. وہ سب ان کے مسائل اپنی جگہ، لیکن ان کی شاعری کا جو رنگ ہے اس رنگ میں کوئی دوسرا شاعر پیدا نہیں ہو سکتا اور پیدا نہیں ہوا اب تک. اور اس کی بہت سی ان کی جو شاعری کے جو محاسن ہیں اس پہ گفتگو یہ بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے ساتھ یہ بہت زیادتی ہوئی کہ ان کو ایک ریاست جو کہ جس نے جبر روا رکھا اپنے عوام پر، اس نے اپنا ملک الشعراء قرار دے دیا. ورنہ اقبال پہ بحیثیت شاعر کے علیحدہ سے گفتگو ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ بہت بڑا شاعر ہے. یعنی یہ میں سمجھتا ہوں، اس پہ میں اصرار کرتا ہوں بحیثیت ایک اسکل وائز شاعر کے. نہیں، میرا خیال ہے موضوعات بھی جو اس کے کائنات سے متعلق ہیں، جو انسان کے بنیادی وجودی سوالات سے متعلق ہیں، وہ ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے. فلسفی کے طور پر اگر آپ انہیں لیں گے اور پھر ان کو تحریک پاکستان سے جوڑ دیں گے، جو کہ چلی نہیں تھی جب وہ زندہ تھے اس طرح سے، مطلب قرارداد لاہور تو ان کے مرنے کے 2 سال بعد ہوئی ہے نا، تو وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. لیکن اب جو آپ کا بنیادی سوال تھا کہ اردو کی، دیکھیے اردو کا میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، یہ کئی مرتبہ اس پہ لکھا بھی ہے کہ اردو کا ایک بڑا عجیب سا ایک معاملہ ہے پاکستان میں، کیونکہ اور آج کے اگر ہم دیکھیں اسے تو آپ کی جو عوامی مکالمے کی زبان ہے، یعنی از چترال تا بدین اور از لاہور تا پشین، وہ اردو ہی ہے. واہ، یہ سمجھنا ضروری ہے. یعنی یہ جتنی قومیں یہاں آباد ہیں ان کی اپنی اپنی زبانیں ہیں، ان کی اپنی اپنی شناخت ہے ہزاروں سال سے، لیکن وہ آپس میں گفتگو کریں گے تو وہ ظاہر ہے کہ رابطے کی زبان یا ان کی ایک سیاسی جدوجہد کی زبان بھی رہی ہے. تو یہ انہوں نے خود اڈاپٹ کی یا سرکار کی طرف سے اڈاپٹ کروائی گئی؟ سرکار کا تو پروجیکٹ یہ تھا کہ اس طرح نہ ہو. اچھا، وہ تو ایک ریاست کی، دیکھیں نا، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اردو کا ایک رول ہے تقسیم کرنے والا، جو کہ اس کا سیاسی رول ہے، اور ایک اس کا رول ہے، ایک اس کا کردار ہے تمام مزاحمتوں کو جمع کرنے والا، جس میں اردو کی مزاحمتی شاعری ہے. مثال کے طور پر میں اگر گوادر جاؤں اور میں اردو میں شعر سناؤں تو میری جو جتنی محبت کا لوگ اظہار کریں گے، چونکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میں بھی ایک زبان کا شاعر ہوں اور میں ان کی زبان کو اتنے ہی مقدم اور اتنا ہی محترم سمجھتا ہوں جتنا اس زبان کو سمجھتا ہوں جس میں شعر کہہ رہا ہوں. یہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حبیب جالب کے نام پہ سندھ میں اور بلوچستان میں
حسن ناصر کے نام پہ، وہ حیدرآباد دکن سے آئے تھے. ہم تو چلیں یہیں کی پیدائشیں اور یہیں کے ہیں، لیکن جو ان کے نام پر لوگوں نے اپنے نام رکھے ہیں پورے پاکستان میں، کامریڈ تو حسن. میں سمجھتا ہوں ہاں، تو ان کے حبیب جالب کے نام پر نام ہے حسن. تو اس کا تعلق عوام کی ایک جدوجہد سے اور ان کے بنیادی دکھوں سے آشنائی اور اس جدوجہد کا حصہ بننے سے. تو اردو کے یہ دونوں کردار رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اگر یہ ربط اور یہ جو رشتہ ہے اردو کا یہ قائم رہتا ہے، تو پاکستان میں قائم رہا ہے عوام کے ساتھ، چاہے ان کا پاکستان کے کسی خطے سے بھی تعلق ہو، تو وہ مزاحمت کی وجہ سے رہا ہے، مزاحمتی ادب کی وجہ سے رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ اردو کا رومانوی ادب بھی بہت خوبصورت ہے، اس میں یہ ہم نہیں کہہ رہے، لیکن اس کو جو لوگوں کو جوڑنے کا، مثال کے طور پر اگر ایک سیاسی آپ کے ہاں مزاحمتی تحریکیں چلی ہیں، اور یہ اب سے نہیں، یہ تقسیم سے پہلے سے ہے. تقسیم سے پہلے بھی جو تحریکیں چلتی تھیں، چونکہ وہ آپ کو ایک لنگوا فرانکا تو درکار ہوتی ہے نا، لیکن اگر آپ یہ کہنے لگیں کہ وہ لنگوا فرانکا جو ہے وہ دیگر زبانوں سے بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ درست بات نہیں ہے. اور یہ پروجیکٹ تو فیل ہو چکے ہیں. یہ جو سارے پروجیکٹ تھے نا، ایک اسٹیٹ فارمیشن جس میں ایک ڈینائل ہو، جس میں رد ہو، وہ تو ہم 1971 میں بھی ختم ہو گیا، اس سے پہلے بھی ختم ہو گیا تھا. یعنی اس کے کئی شکلیں، جب آپ نے 1 یونٹ بنا کے ایک کثیر القومی ریاست پر ایک یعنی امپوز کرنے کی کوشش کی، نافذ کرنے کی کوشش کی، تو وہ تو چیزیں نہیں چلی نا. ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو ایک تو ہمارا ایک تو ریاست ہے، ریاستیں تاریخ میں بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، ان کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. ہم تہذیبی طور پر اپنے آپ کو کس خطے کا حصہ سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بنیادی سوال ہے. یعنی اثرات ہم پر سب کے ہیں، ہم پر عربی تہذیب کے اثرات ہیں، ہم پر ایرانی تہذیب کے اثرات ہیں، ہم پر وسطی ایشیائی تہذیبوں کے اثرات ہیں، مگر ہیں ہم بر صغیر جنوبی ایشیا کے. چونکہ ملتان سے میرا تعلق ہے اور یہ مجھے نظم بہت، اور مجھے ایسا لگا کہ یار ایسے بھی دیکھ سکتا ہے کہ انسان کے عرض ملتان کے نام سے چھوٹی سی جو نظم ہے، گرد روحی کی امٹتی ہے میرے سینے میں، گرد بیٹھے تو میں شاہ شمس سے مل آتا ہوں، اپنی آنکھوں میں جمع رکھے ہیں تاریخ کے رنگ، رکن عالم سے قلعہ کوہنا نکل جاتا ہوں، بند گلیوں میں بھٹکتا مجھے راس آیا ہے، دل کو ملتان کے بازار میں گم پاتا ہوں. تو یہ ایک عوام دوست، ایک عوام کے ساتھ زندگی گزارنے والا شاعر ہی اس قسم کی شاعری کر سکتا ہے. پاکستان کی تاریخ کو آپ نے نظم کے تھرو بیان کر دیا. یہ شعوری فیصلہ تھا؟ نہیں، شعوری فیصلہ تو نہیں ہوتا. میں آپ سے سچی بات بتاؤں، شعوری طور پہ تو اچھی نثر بھی نہیں لکھی جا سکتی، نظم تو کجا. لیکن جو سلاطین جس نظم کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اور بھی نظمیں ہیں ویسے اس میں، مطلب وزیرستان سے متعلق، آیا وہ لڑکا جو ہے، ہزارہ جو کوئٹہ سے متعلق ہزارہ جماعت پر جو ظلم ہے بالکل ہے اس وقت، اور بڑی جرأت مندانہ انداز میں آپ نے اس کو. اور لیکن جو سلاطین نظمیں 6 حصوں میں، یہ اس کی جو انسپریشن تھی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ میں انگریزی بھی خاصی جو ہے وہ میں آپ کی شاعری کی کتاب بھی ہے، تو وہ ایک میں نے جرمن کے ایک شاعر تھے رینا ماریا ریلکے، بہت کمال کے شاعر تھے، میرے پسندیدہ شعراء میں سے ہیں. ان کی ایک نظم ہے زارز، وہ انہوں نے 6 زارز پر لکھی ہے. تو یہ میں اس سے انسپائر ہوا. یعنی میرا خیال ہے کہ اس کو اردو میں ترجمہ کرنا چاہیے، چونکہ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کو تو اردو میں ہونا چاہیے نظم کو، کیونکہ تو پاکستان کے 6 زارز سے متعلق ہے. تو یا جو 6 آپ کے آٹوکریٹک یا ٹوٹیلیٹیرین حکمران رہے ہیں ان سے متعلق ہے، یا ان میں سے کم از کم 5 تو تھے. ایک اگر فاؤنڈر ہیں تو 5 تو اس کے بعد اتھارٹیرین آٹوکریٹک حکمران تو رہے ہیں. تو ان کی تو میں نے جب لیکن اردو میں لکھنا شروع کی تو وہ اردو کی نظمیں الگ بنتی چلی گئی، اور وہ 6 نظمیں ہو گئیں، اور وہ ایک ہی نشست میں نہیں ہوئیں، چلتا رہا سلسلہ، کئی یعنی ہفتوں پہ محیط تھا، لیکن میں اس سے نکل نہیں پایا. اور وہ سلاطین جو نظم ہے وہ بنیادی طور پر پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ بیان کرتی ہے. ظاہر ہے کہ کوئی ایگزاسٹو وہ کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، یعنی ہسٹری کا کوئی سبق نہیں ہے، لیکن اگر آپ اسے پڑھیں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں کیا کیا ہوتا رہا ہے. اور اس میں علامتیں ہیں، مطلب متوازی تاریخ ہے، ایک متوازی تاریخ ہے، اور اس میں علامتیں ہیں کہ مطلب، اور یعنی
وہ میں بیان نہیں کروں گا. میں چاہوں گا کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں وہ ان کی نظر سے گزرے, وہ پڑھیں. تو وہ اس میں ذرا تھوڑا سا ہمارے دوست ناصر عباس نیار کا کہنا ہے کہ اس میں بھی ذرا فارسی کا رنگ کچھ غالب آیا ہے, یعنی فارسی تراکیب آئی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک طرح سے اس فضا میں وہی آنی تھی. اگر آپ اسی اشرافیہ اور اسی اشرافیہ کے جو ادارے ہیں, اہل حکم ہیں, ان کا ذکر کریں گے تو پھر زبان میں کہیں کہیں تو ان کا, یعنی جو ان کی زبان ہے وہ آئے گی, تو وہ مفرس اردو ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بہت ایران سے ہمارے کئی حکمرانوں کا ایک تعلق رہا ہے, ایران سے کہہ رہا ہوں میں, سوری, یعنی فارسی سے تعلق رہا ہے کئی ایسے حکمرانوں کا جو جنہوں نے پاکستان پہ بڑے جبر ستم توڑے ہیں. اور چاہے وہ یحییٰ خان ہو, چاہے وہ اپنا اسکندر مرزا ہوں, یا وہ ویسے تو بھٹو صاحب کا بھی کچھ نصرت بھٹو کے اس سے تعلق رہا, لیکن یہ کہ یہ کافی ایک اثرات ہمارے ہاں رہے. اور اس زبان اس میں اس نظم میں جمہوریت کی جو کے خلاف جو پہلے دن سے وفاقیت کے خلاف مشرقی پاکستان میں جو ہوا, اور جسے ہم اپنی یادداشت سے مٹا دینا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد جو اب تک ہوتا رہا, اور پھر پرویز مشرف کے دور تک جو ہوتا رہا, اور اس میں کیسے کولڈ وار کی کیا ڈائنامک تھی پاکستان میں, تو یہ میں نے شعوری طور پہ نہیں کیا. اور اسی لیے ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ ایگزاسٹو تاریخ نہیں ہے, لیکن وہ آپ کو ان 6 حکمرانوں کے ادوار سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہم پہ گزری کیا ہے. ایک جواب ہے اس کتاب میں جو ان لوگوں کے لیے جو اردو میں لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شعر و ادب کے ساتھ سیاست کا جوڑنا تھوڑا, کیونکہ اس سے کوئی جمالیات پہ فرق پڑ جاتا ہے, ادب میں تھوڑا سا, لیکن ایک جواب ہے کہ بھرپور سیاسی شاعری کر کے بھی آپ جمالیات کی ان پرتوں کو ملحوظ رکھ سکتے ہیں. آئی تھنک کہ یہ جو ایلیمنٹ ہے آپ کی پوئٹری کا, یہ اعلان کرتا ہے اس بات کا کہ آپ ادب اور سیاست کو ایک ہی سکے کے 2 رخ کی طرح دیکھتے ہیں, یا کوئی اور بات ہے؟ دیکھیے, ادب جو ہے وہ جمالیات کے بغیر تو پھر ادب نہیں ہے. نظم کو تو نعرہ نہیں ہونا چاہیے, نظم ہی ہونا چاہیے, وہ آپ کو چھوئے کسی بھی سطح پر. لیکن موضوعات کا چناؤ جو ہے, جمالیات کے تمام جو تقاضے ہیں وہ پورے کرتے ہوئے بھی آپ کے موضوعات ایسے ہو سکتے ہیں. میرا تو یہ خیال ہے. ادب اور سیاست کا تعلق ہے. ادب اور سیاست کا تو کیسے نہیں ہوگا, مطلب یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ سوال ہی پوچھنا جو ہے, بہت سارے لوگ جواب دیں گے نہیں, یہ سوال پوچھنا اصل میں آپ کے جو دل میں ہے اس کا آپ مجھ سے وہ یعنی تائید کروانا چاہتے ہیں, اور میں بالکل اس کی تائید و توثیق کرتا ہوں. کیونکہ ادب کا اور سیاست کا جو یعنی ایک سکے کے 2 رخ اس طرح سے ہیں. دیکھیے, جو سیاسی جماعت ہے, یہ میں نے ان سے بھی کہا تھا پرسوں, آپ کی جو ایک رفیق کار ہیں ان سے میری پرسوں جب گفتگو ہو رہی تھی لاہور میں ہی اس کتاب کی تقریب میں, افشاں مصب صاحبہ سے, میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے, یہ سیاست جو ہے اس کا, سیاسی جماعت جو ہے یا سیاسی تحریک, اس کا ایک مقصد طاقت کا حصول ہوتا ہے. ادب کا مقصد طاقت کی تضحیق ہوتا ہے, طاقت کو آئینہ دکھانا ہوتا ہے. تو ادب جو ہے اس کو ریڈیکیول کرتا ہے, اس کو موک کرتا ہے, کیونکہ پاور اتنی کوئی بیس لیس چیز ہوتی ہے. یعنی جب ہم پاور کی بات کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو جس قسم کی پاورز کا ہم ابھی آج کی گفتگو میں ذکر ہوا, تو وہ اتنی کوئی اس کے پیر نہیں ہوتے, اور اس کو آئینہ دکھانا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور جو دا ایمپرر از ویئرنگ نو کلوتھس والی بات ہے, تو میرا خیال ہے ادب کا جو سیاست کرنے کا طریقہ ہے وہ اور ہے, سیاسی جماعت کا, سیاسی تحریک کا سیاست کرنے کا طریقہ اور ہے, مگر وہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے. اگر عوام کی بات ہو رہی ہے, یا مطلب ایسے طبقات کی یا ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو حاشیے پر ہیں یا حاشیے کی دوسری طرف ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ ایک سیاسی عمل کے ذریعے سے ہی اپنی آزادیاں حاصل کریں گے, مگر اس شعور کو اجاگر کرنا وہ صحافت ہے, فنون لطیفہ ہیں, ادب ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا کام نہیں ہے, یعنی ان کو آپ تفویض نہیں کر سکتے یہ کام, لیکن ان میں سے کچھ لوگ یہ فطری طور پر یہ کام کرتے ہیں. آپ ان لوگوں میں سے شامل ہیں, ان ادیبوں شاعروں میں سے شامل ہیں جنہوں نے خواب دیکھا. طبقاتی کشمکش کی جب ہم بات کرتے ہیں, وہ بہت ہی
اچھے دن تھے جب انقلاب کی ایک شکل نظر آتی تھی اور لٹریچر کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ اس کو سیلیبریٹ بھی کیا جاتا تھا. وقت بہت بدل گیا ہے, انقلاب کی صورت امید موہوم ہو چکی ہے. اس وقت 2022 میں حارث خلیق جو بہت ہی جذباتی ہوا کرتے تھے کبھی کسی زمانے میں کہ یہ اب گراؤنڈ ریالٹیز, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ انقلاب کی صورت میں بپا ہوگا؟ شعر و ادب اس کے لیے کس طریقے سے راہ ہموار کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, انقلاب تو میں سمجھتا ہوں کہ آتے رہتے ہیں انسانی تاریخ میں, اور آگے ہی بڑھتا ہے انسان, اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں. اگر ہم یہ سمجھیں کہ 1917 کا انقلاب یا 1948 کا انقلاب یا 1979 میں اگر ایران میں کوئی تبدیلی آئی, یا اگر اس دوران جو مختلف ملکوں میں مشرقی یورپ میں, تو وہ تو نہیں ہوگا. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ 1936 کی انجمن ترقی پسند مصنفین دوبارہ قائم ہو سکتی ہے, تو وہ نہیں ہوگی, کیونکہ یہ بنیادی طور پر جو ترقی پسند فکر ہے اس کے خلاف باتیں ہیں. لیکن ہم لوگ چونکہ ایک رومانس میں رہتے ہیں, چونکہ ہم لوگ ہیں بھی ایک رومانوی خطے سے ہمارا تعلق ہے, یہی بات ہے ساری, تو وہ ہم اس رومانس میں رہتے ہیں, تو وہ نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تبدیلی نہیں آ سکتی, اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی اور شکل میں انقلاب برپا نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے, ٹوٹیلیٹیرینزم جو ہے نا, مطلق العنانیت, اس کی بنیاد پر جو اب کوئی نظام نہیں چلایا جا سکتا. اگر وہ نظام چلائے جانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ دیرپا نہیں ہوگا. یہ بات دائیں بازو کے لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جو اس وقت پاکستان میں برسر اقتدار ہیں, اور یہ بات پاکستان کے بائیں بازو کے لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, اور عالمی سطح پر ایسا ہی ہے. لیکن جو اجارہ دارانہ سرمایہ داری ہے وہ ایک یعنی اب کابوس کی طرح, مطلب ہمارے جو پورا نظام ہے اس پر وہ چھائی ہوئی ہے اور بیٹھی ہوئی ہے, تو اس کی تو جڑیں اکھاڑنا ہے. اب اس کی جڑیں اکھاڑنے کے لیے اب اس پہ ایک تفصیل ہے, میں کیونکہ ماہر معاشیات نہیں ہوں تو ہمارے اور دوست ہیں جو اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے پاس ایک بالکل واضح متبادل ہونا چاہیے, اور وہ واضح متبادل انسان دوست ہونا چاہیے. اس واضح متبادل میں زیادہ تہداری ہونی چاہیے پہلے کی نسبت. جو نئے مسائل انسانیت کو درپیش ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ منڈی جو ہے, مارکیٹ, اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے, اجارہ داری کو ختم کیسے کرنا ہے, مارکیٹ کو ڈیل کیسے کرنا ہے. پرائیویٹ پراپرٹی سے ہماری کیا مراد ہے؟ کیا پرائیویٹ پراپرٹی کسی کی نہیں ہونی چاہیے اور سب کچھ ریاست کا ہونا چاہیے جو مطلق العنان ہو, یا ہر ایک کی ہونی چاہیے پرائیویٹ پراپرٹی؟ میں ایک سوال اٹھا رہا ہوں, میرے پاس, میں کوئی متبادل نہیں پیش کر رہا, میں اس کا اہل نہیں ہوں. مارکسزم کو وہ ایک ری انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے, اور ایک مستقل ری انٹرپریٹ کرتے رہنے کی ضرورت ہے. اور مزاحمت جو ہے وہ کافی نہیں ہے. وہ شعور میں اضافے کے لیے مزاحمت ضروری ہوتی ہے, مگر تبدیلی کے لیے آپ کو متبادل دینا پڑتا ہے, جو فی الوقت ہمیں نظر نہیں آتا ایک بڑے پیمانے پر, لیکن وہ بن رہا ہے, وہ تشکیل پا رہا ہے. کیونکہ انسانی سماج میں ایسا ہوتا نہیں کہ کوئی کسی کی چیز کی رد نہ ہو اور پھر اس سے کوئی بہتری کا راستہ آگے نہ نکلے. یہ تو جو آپ نے پرسنل سطح پہ بات کی وہ بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا ہی ہوگا. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انسانی تاریخ میں فکر و نظر کا انقلاب برپا کیا لٹریچر نے, آرٹ نے. پاکستان میں آپ یہ کام کر رہے ہیں. جس نے بھی حیران سر بازار پڑھی ہے یا آپ کی پریویس پوئٹری پڑھی ہے, اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے اندر ایک تڑپ ہے کہ چیزیں تبدیل ہونی چاہیے, پروگریسو اپروچ ہے. لیکن کیا محسوس کرتے ہیں حارث خلیق ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہوگا کہ جہاں پر آرٹ, وہ ہماری موسیقی ہو, بوتل بند موسیقی, کوک اسٹوڈیو والی ہماری فلم ہو جو پروپیگنڈا بیسڈ ہے, ریگریسو ہے ہمارا ڈرامہ, ایون ہمارے سرکاری شاعر اردو کے بڑے بڑے اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہ ریگریسو ہے. آپ اپنے آپ کو تنہا پاتے ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں ذرا ایگزیجریٹ کر رہا ہوں, ابھی اتنی خراب صورتحال نہیں ہے پاکستان میں, آرٹسٹ ابھی بھی اچھا کام کر رہا ہے, لیکن اوور آل جو ایک امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے وہ تو ایک ریگریسو آرٹ ہے پاکستانی آرٹ؟ نہیں, پاکستانی آرٹ تو بالکل ریگریسو آرٹ نہیں ہے. پاکستانی آرٹ کے جو کانٹریکٹرز ہیں وہ ریگریسو ہیں. اوکے. اچھا, اور اس کو بڑا سمجھنا ضروری ہے. اس میں کچھ لوگ جو ہیں پتہ نہیں اپنی کن مجبوریوں اور مشکلات اور مسئلتوں کی وجہ سے, دیکھیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ ہم آف کیمرہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کو اپنے روزگار کے لیے کوئی کام کرنا پڑتا ہے, ہمیں بھی تو کرنا پڑتا ہے نا, کوئی نہ کوئی کام ہم کرتے ہیں جو ہماری مرضی کا نہیں ہوتا, لیکن کم از کم ہم اپنے فن کو اور اپنے قلم کو اور اپنے منہ قلم کو بچا کے تو رکھ سکتے ہیں نا.
کہ جب ہم اپنا کام کریں تو اس میں ہم کسی کا آرگن نہ بن جائیں, کسی کا یعنی کسی کی نمائندگی ان طبقات کی اور ان مفادات کی نمائندگی نہ کریں جنہوں نے پاکستان کو اس حال میں پہنچایا ہے جس پہ ہم ہیں. تو مجھے وہاں ذرا تکلیف پہنچتی ہے, لیکن وہ سرکاری ادب ٹھہرتا نہیں ہے, رہتا نہیں ہے. دنیا کی کوئی بھی, اس کا صرف پاکستان سے تعلق نہیں ہے, اس کا محض پاکستان سے تعلق نہیں ہے. آج بھی مطلب ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ پاکستان میں جو اگر فرض کریں کہ جماعت اسلامی یا پاکستان مسلم لیگ نواز یا پاکستان تحریک انصاف, دائیں بازو کی مختلف جماعتوں کے مختلف شیڈز, جمہوری جدوجہد میں سمجھتا ہوں کہ میں سب کی حمایت کروں گا. جو بھی جمہوری جدوجہد کرے, جو نہیں کرے گا اس کی بیخکنی کی کوشش کرے گا جیسے آج کل ہو رہی ہے, ان کی ہم مخالفت کریں گے. سیاسی کارکن ہونا تو بہت اچھی بات ہے, نظریاتی طور پہ ہم آپ سے اتفاق کرتے ہوں, اختلاف کرتے ہوں. شاعر آپ کو کون ملتا ہے جالب, شاعر آپ کو کون ملتا ہے, فیض ان تمام جماعتوں کو, کس کے شعر پڑھتے ہیں یہ؟ تو میں نہیں, مجھے میرا خیال ہے کہ اس چیز میں یہ ان باتوں سے فنکار کو پریشان بالکل نہیں ہونا چاہیے, نہ سیاسی کارکن کو پریشان ہونا چاہیے, نہ قارئین کو پریشان ہونا چاہیے, چونکہ وقت فیصلہ کرتا ہے. اور پچھلے جو ہمیں فیصلے نظر آتے ہیں وہ یہی ہیں. دیکھیے یہ وہ شعراء ہیں جو دھڑکتے ہیں, لوگوں کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے. فیض صاحب کی بہت مطلب ان پہ آج کل تنقید کا بھی ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے, وہ ہر ایک پہ ہی ہوتی ہے, لیکن فیض صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں اور پاکستان کے عوام کو کے شعوری سطح کو بلند کرنے میں. چلیے خواص ہی کر لیں آپ انہیں, لیکن پاکستان کے خواص کی شعوری سطح کو بھی بلند کرنے میں کردار تو انہوں نے ادا کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے, بالکل کام ہو رہا ہے. یہ آرٹ انسٹالیشن جو کھاڑ دیں کوئی بات نہیں, ہم دوسری بنا لیں گے. یہ کتاب ضبط کر لیں, ہم نہیں لکھ دیں گے. حارث خلیق صاحب, آپ نے نیٹو میڈیا کے ساتھ بات کی, آپ کو بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ, آپ نے بلایا, آپ کا بہت شکریہ. آپ کافی پلا دیں. بالکل, تھینک یو.